السلام علیک یا ابا عبداللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. ایک سلوات پڑھ دیں آپ لوگ محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر وہ خواتین اور وہ طالبات تشریف لائی ہیں کہ جو ذاکری یا تو کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں، اور یا پھر یہ کہ ذاکری سیکھنا چاہتی ہیں. ایسا ہی ہے؟ آپ میں سے کتنی خواتین وہ ہیں جو مجھے پہلے کبھی سن چکی ہیں یہاں پر القائم میں؟ ویسی ویڈیو، لیکن القائم میں ایک دو ہی ہیں. اس کا مطلب آپ لوگ سب نے. اچھا جی، ہمیشہ ہم جب یہاں پر آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بطور خاص کوئی عنوان لے کر آتے ہیں. اس مرتبہ بطور خاص کوئی عنوان نہیں دیا گیا، تو کچھ پھر اپنے اعتبار سے ہم نے سوچا کہ ان موضوعات پر بات کریں گے آپ کے ساتھ. دیکھیں، ذاکری کے حوالے سے چونکہ ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے تو ہمیں بہت جلدی بہت ساری باتیں آپ سے ساتھ کرنی ہیں. دیکھیں کہاں تک پہنچ پاتے ہیں، کہاں تک پہنچا پاتے ہیں. 2 باتیں بڑی اہم ہیں جس کام کے لیے آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں. ایک تو یہ کہ ذاکری کیسے کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان موضوعات پر یقیناً بہت سارے اساتذہ نے بات کی ہوگی اور بہت سارے اساتذہ بھی مزید بات کریں گے. میں اس پر نہیں کروں گا. وہ طریقہ سکھاتے ہیں کہ پہلے آپ خطبہ پڑھیں گے اور مثلا کسی آیت کو لیتے ہیں اور کوئی حدیث ہوتی ہے اور کوئی واقعہ لیں اور کسی موضوع کو پہلے سے بنائیں، اس کے اوپر مواد جمع کریں، کتابوں کو پڑھیں وغیرہ. وہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں، اور یقیناً وہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں. کسی بھی ذاکر کے لیے جب ابتدا میں وہ ذاکری کرنا چاہتا ہے یا سیکھنا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ ممبر پر آ کر بات کرے، تو بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں جو ماہرین ہیں وہ باقاعدہ سکھاتے ہیں اور اچھی باتیں سکھاتے ہیں. باوضو ہو کر بیٹھیے اور اس طرح سے ربط موضوع کے اندر ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ڈیفینیٹلی وہ آپ سیکھیں گے، سیکھ رہے ہوں گے. میں اس پر بات نہیں کرنا. نمبر 1 تھا کہ کیسے بولنا ہے، کیسے ذاکری کرنی ہے. نمبر 2 کیا بولنا ہے. اچھا، میں کیا بولنا ہے کو بھی میں ڈسکس نہیں کروں گا. میں ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ جو کیا بولنا ہے، اس سے پہلے آپ کے پاس کچھ بنیادیں ہونی چاہیے، جو مضبوط بنیادیں ہونی چاہیے، اور ان مضبوط بنیادوں پر آپ کھڑے ہوں. ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے، انگریزی میں کہتے تھے وہ جملہ کہ آئی ایم اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف دا جائنٹس. جن کے لیے انگریزی بہت زیادہ کلیئر نہیں، ان کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں آئی ایم اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف دا جائنٹس. میں جو ہے وہ بڑے مضبوط کاندھوں پر کھڑا ہوں. یعنی تم میرے چھوٹے قد کو مت دیکھو. اس سے کوئی تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میرا قد کتنا چھوٹا ہے. یہ دیکھو جن کاندھوں پر کھڑا ہوں ان کا قد کتنا بڑا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں نا مثلا قال صادق علیہ السلام، تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ 1 سال کے ذاکر ہیں یا 10 سال سے ذاکری کر رہے ہیں یا 50 سال سے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ قال صادق علیہ السلام، سرکار امام صادق کا فرمان بتا رہے ہیں. آپ امام باقر کا فرمان بتا رہے ہیں، مولا کائنات کا فرمان بتا رہے ہیں. تو ویلیو اس کی نہیں ہوگی جو کہہ رہا ہے، ویلیو اس کی ہوگی جو کہا جا رہا ہے نا. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ مضبوط بنیادوں پر اگر آپ کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو، اور جذباتی بنیادوں سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، تو مضبوط بنیادوں پر آپ جب بات کرتے ہیں تو آخر تک آپ کھڑے رہ پاتے ہیں، آخر تک آپ جمے رہتے ہیں، آپ گرتے نہیں ہیں، آپ کو پسپا نہیں ہونا پڑتا، آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا پڑتا، اور آپ استوار رہتے ہیں، محکم رہتے ہیں، مستحکم رہتے ہیں اپنے اس بات پر کہ جس بات پر آپ سیکھ رہے ہیں.
اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو ایک اعتبار سے ضرور فلیکسیبل رہنا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کے لیے بات کلیئر ہو جائے کہ بھئی یہاں تک ہم غلطی کر رہے تھے، صحیح سمجھ رہے تھے ایک بات کو اور اس کو بتا بھی رہے تھے، آج اندازہ ہوا کہ نہیں یار غلطی ہو گئی، یہ زیادہ بہتر بات لگ رہی ہے، یہ زیادہ بہتر بات سمجھ میں آئی، تو پھر آپ نے جو ہے ضدی نہیں رہنا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ذاکرین کی آفتوں میں سے جو ایک آفت، آزمائشوں میں سے جو ایک آزمائش، امتحانات میں سے جو ایک امتحان ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں کہ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں بس ایسی کی تیسی، اب کچھ بھی ہو گیا، یہ کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اور چونکہ ہم نے کہہ دیا ہے تو اب ہم قرآن کو بھی توڑ کر لائیں گے اور حدیث کو بھی جوڑ کر لائیں گے اور ادھر سے بھی لے گئے ادھر سے بھی، کچھ نہ کچھ کر کے کسی نہ کسی طرح اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ یعنی ہم نظریہ پہلے قائم کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اس نظریے کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کی ہیں، لہٰذا ہر وہ آیت ہم ٹھکرا دیتے ہیں، یا اگر ٹھکراتے نہیں بھی تو کم از کم اس کو سائڈ پر کر دیتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ ہم نے وہ آیت پڑھی ہے، اور خود بھی تذکرہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ آیت اگر پڑھتے ہیں تو ہمارا نظریہ صحیح ثابت نہیں ہوتا، ہمیں وہ والی آیتیں اچھی لگتی ہیں جو ہماری بات کی تائید کر رہی ہیں۔ تو آپ نے اس معاملے میں دیانتداری کے ساتھ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے وہ کلیئر رہنا ہے کہ جب بھی یہ طے ہوگا کہ ہاں یہ بات صحیح نہیں تھی، پیچھے ہٹ جانا ہے، پھر ضد نہیں کرنی۔ اور چونکہ سرکار امام چہارم کی شہادت کے ایام ہے، لہٰذا میں ایک واقعہ کیا، یعنی ایک پورا ایک فنامنا ہے، ظاہر سی بات ہے، جو 1.5 گھنٹے کی مجلس ہے پوری، میں اس کو صرف 5 منٹ میں 10 منٹ میں کوشش کر کے بیان کرتا ہوں، یہ سوچ کر کہ آپ لوگ ذاکرین ہیں تو آپ کو یہ باتیں پتہ بھی ہونی چاہیے، اور اگر نہیں پتہ ہیں تو پھر آپ اس کا مطالعہ کریں، میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں، آپ جائیں جا کر دیکھیں۔ چوتھے امام سرکار کی زندگی کے جو اہم ترین حالات اور واقعات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی آزمائش جس سے اس دور کا شیعہ گزرا، جس کا تصور کرنا بھی آپ اگر دیانتداری کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو لگے گا کہ واقعاً اس کا تصور بھی بڑا مشکل ہے، اتنی بڑی آزمائش سے شیعہ کیسے گزر سکتا۔ اور وہ آزمائش یہ کہ پیغمبر کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اسلام 2 مشربوں پر چلا، کہہ سکتے ہیں آپ 2 مذہبوں پر چلا بنیادی طور پر، ایک وہ جنہوں نے مولا کائنات کو خلیفہ چہارم مانا، ایک وہ جنہوں نے مولا کائنات کو بلا فاصل خلیفہ مانا، ایسا ہی نا۔ اور اس کے اندر کوئی ہم اس وقت صحیح غلط کی بات نہیں کر رہے، ڈیفینیٹلی وی نو کہ ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں، لہٰذا اور نہ اس وقت میں فرقہ واریت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اکیڈیمکلی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بہرحال یہ 2 اسکول آف تھاٹس ایگزسٹ کیے پیغمبر اکرم کی دنیا سے جانے کے فوراً بعد، رائٹ؟ تو وہ اسکول آف تھاٹ کی جو مولا کائنات کو خلیفہ بلا فاصل مان رہا ہے، امام اول مان رہا، تو انہوں نے ان کا پھر امام دوم کون ہے؟ امام مجتبیٰ سرکار امام حسن۔ ان کا امام سوم کون ہے؟ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ امام چہارم کون ہے؟ کتنا آسانی سے آپ نے کہہ دیا۔ آپ وہاں جا کر دیکھیے مدینہ منورہ میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ جو مولا کائنات کو پہلا امام مانتے تھے، امام مجتبیٰ کو دوسرا مانتے تھے، سید الشہداء کو تیسرا مانتے تھے، ان سے آج جا کے پوچھیں تو کہیں گے چوتھے امام محمد حنفی ہیں۔ کس نے کہا چوتھے امام زین العابدین؟ اور جتنی عقیدت اور محبت اور مودت سے مولا کائنات کو امام مانتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت سے امام مجتبیٰ کو مانتے ہیں، جتنی محبت سے امام سید الشہداء کو مانتے ہیں، اسی محبت سے محمد حنفیہ کو مان رہے ہیں۔ اب 1 منٹ کے لیے آپ فرض کر لیں کہ کوئی شخص، یعنی آپ اس کو، مجھے پتہ ہے نہیں امیجن کر پائیں گے، لہٰذا میں مثال کو بدل رہا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے چوتھے امام کھڑے ہوں اور پھر یہ کوئی آ جائے مثلا محمد حنفیہ چچا کہ بھائی میں امام ہوں، تو آپ کیا حشر کریں گے؟ ان کا کیا حشر کریں گے آپ؟
یعنی اگر تہذیب کے دائرے میں بات کرنی پڑی تو مجبوری ہو تو پھر آپ کو تہذیب، ورنہ آپ جناب علی ذرا سا بھی آپ دائرے سے باہر نکلیں تو آپ ایسی تیسی کر دیں گے، رائٹ؟ تم ہوتے کون ہیں امام کے سامنے کھڑے ہونے والے؟ تم ہوتے کون ہو ہمارے امام پر انگلی اٹھانے والے؟ تم ہوتے کون ہو جناب علی امام کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہیں جہنم کے آخری گڑھے میں جاؤ گے پتہ نہیں کیا کیا ہم کر ڈالیں گے۔ اگر میں سمجھا پایا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو جملے آج آپ محمد حنفیہ کو کہنے کو تیار ہیں، مجھے لگتا ہے میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہسٹوریکل کہ آپ کہیں، میرا خیال ہے، ممکن ہے غلط ہو، اللہ کرے غلط ہو، لیکن اس دور کا شیعہ امام چاروں سے یہی والی باتیں کر رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ان کو امام مان رہا تھا۔ تو جتنی سچائی اور دیانتداری سے ہم چوتھے امام کی خاطر لڑنے کو تیار ہیں، یعنی زین العابدین کی خاطر، اتنی دیانتداری اور سچائی سے وہ چوتھے امام کی خاطر لڑنے کو تیار تھے، یعنی محمد حنفیہ۔ لیکن شیعہ کا کمال یہی ہے، اور ہمیں اس کمال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس امانت داری کا خیال بھی رکھنا ہے، اور اس پر ثابت قدم بھی رہنا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ کبھی شخصیت پرستی نہیں کرتا، شیعہ نے ہمیشہ اصول پرستی کی ہے۔ ہم نے افراد کو دیکھ کر فیصلے نہیں کیے، ہم نے اصولوں کی بنیاد پر فیصلے کیے۔ اب میں بہت فاسٹ فارورڈ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، یعنی یہ والا معاملہ بھی جب سالو ہوا تو آپ کو جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، جن کو اس واقعے کا پتہ ہے، کن لوگوں کو پتہ ہے محمد حنفیہ امام زین العابدین؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایپ کی بات نہیں ہے، آپ سیکھنے کے لیے آئیں۔ عجیب، دیکھیے تعجب ہے، ہمارے پاس چوتھے امام کا تعارف صرف یہی ہے کہ کربلا کے واقعات کے بعد یا صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، یا جناب علی جو ہے وہ عزاداری۔ اچھا، عزاداری تو میرے مولا کا طر امتیاز ہے، یعنی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مولا سید سجاد کو اتنا بھی جانتے ہیں تو بالکل صحیح جانتے ہیں کہ آج عزاداری صدیوں بعد بھی قائم ہے، تو اس کی جڑوں میں جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ مولا سید سجاد کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو شامل ہیں۔ وہ اگر آبیاری نہ ہوتی اس شجر عزاداری کی تو آج یہ اتنا پروان چڑھا ہوا درخت نہ ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، وی ہیو ٹیکن انف فرام امام زین العابدین، لیکن یہ واقعات، یہ فراز آپ جب ذاکر ہیں تو آپ نے جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ممبروں کو سن کر آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے کتابوں کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ یو ہیو ٹو اسٹڈی۔ اور ویسے تو آپ کو 14 کے 14 معصومین کی تاریخ پتہ ہونی چاہیے، لیکن کم از کم ان ائمہ کی جن کے واقعات اور حالات آپ بیان کرتے ہیں ایام شہادت میں، سرکار سید الشہداء کے آپ کو پورے حالات و واقعات معلوم ہونے چاہیے، مولا سید سجاد کے آپ کو پورے حالات و واقعات معلوم ہونا چاہیے، تو پھر یہ کہ آپ بہتر طریقے سے انصاف کر پائیں۔ تو اس کا فیصلہ بھی جو ہے امامت کا جو ہے مدینہ منورہ میں نہیں ہوا، کہاں جا کر ہوا؟ اس کا فیصلہ ہوا مکہ مکرمہ میں جا کر، اور حجر اسود کے سامنے فیصلہ ہوا کہ امام کون ہے۔ یعنی باقاعدہ محمد حنفیہ آتے ہیں ان تمام افراد کو لے کر کہ جو ان کو ماننے ہیں، ایک طرح سے شیعہ، چوتھے امام بھی آتے ہیں، اور جناب علی محمد، باقاعدہ بات ہوتی ہے، میں پورا واقعہ کتابوں میں پڑھیے گا، ظاہر سی بات ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کہ مولا سجاد نے کہا کہ چچا جان اگر ایسا ہے تو پھر آئیے حجر اسود گواہی دے گا، اور ان کا پتھر کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ امام نے کہا جب حجت خدا کی بات آتی ہے تو پتھر بھی بولتے ہیں، حجر اسود گواہی دے گا۔ اور جناب علی جو ہے وہ جب وہ گئے تو جب مجبور ہو گئے کہ بھائی ٹھیک ہے، جب یہ چیلنج کر رہے ہیں تو چیلنج تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک بات میں البتہ درمیان میں پھر عرض کر دوں کہ آپ نے حضرت محمد حنفیہ سے اتنی آسانی کے ساتھ تبرہ نہیں کر لینا ان باتوں کو سننے کے بعد، اس لیے کہ بہرحال ایک علماء کی بڑی تعداد نے یہ فرمایا ہے کہ محمد حنفیہ نے چوتھے امام سید الشہداء کے بعد شیعوں کو سنبھال لیا تھا، ورنہ وہ تتر بتر ہو جاتے، کہ جب مناسب موقع آئے گا تو پھر اصلی امام کے حوالے کر دوں گا ان کو۔ تو ایک مرتبہ جب یہ سمجھ لیے کہ سلسلہ بن گیا تو اب یہ کہنا آسان نہیں تھا کہ میں امام نہیں ہوں، میں غلط ہوں، مثال کے طور پر فلاں فلاں۔ ورنہ صفین میں یہی محمد حنفیہ، اگر آپ نے سنا، علامہ تعالی جوہری صاحب یہ واقعہ بہت بیان کرتے تھے اور کتابوں میں ہے کہ جب لڑ کر آئے تو محمد حنفیہ جو ہے وہ اس انداز سے بڑی ذات شجاعت اور بڑے بہادر تھے محمد حنفیہ،
تو جب کہا کہ بابا یہ حسن و حسین ایسے لڑتے ہیں اور میں ایسا کیوں نہیں لڑ پاتا ہوں، میں یعنی اچھا وہ بھی تھے بہت اونچے لیکن مولا حسین کی طرح نہیں مولا حسین کی طرح نہیں لڑ پا رہے تھے. تو امام علی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ بیٹا تم میرے بیٹے ہو، یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں. ابنانا و ابناؤکم کی جو ایک تو محمد حنفیہ کا بڑا مقام ہے. تو انہوں نے پھر حوالے کیا، لیکن کس طرح سے ہوا کہ پھر جو ہے محمد حنفی آئے، انہوں نے حجر اسود سے گواہی مانگی، حجر اسود نے گواہی نہیں دی. مولا سجاد نے گواہی مانگی، حجر اسود نے گواہی دی. اور جب حجر اسود نے گواہی دی تو وہ تمام شیعہ جو ہے وہ چوتھے امام محمد حنفیہ کو مانتے تھے، انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ اوکے وی ور رانگ. اب تک ہم کسی اور انسان کو جو اپنا چوتھا امام سمجھتے رہے، اب ہم کہاں پر آئیں گے ان کے پاس. تو یہ ہمارا طور امتیاز بھی ہونا چاہیے. تو ایک بات یہاں تک آ کر مکمل ہوئی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہاں پر آنے کے بعد چونکہ آپ لوگ ذاکری کریں گے تو ایک بات اب آپ لوگوں کے لیے بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم ذاکری کرتے ہیں یا یہ ہم جو فرش اعضاء بچھاتے ہیں، یہ جو 2 مہینہ 8 دن ہمارے فرش اعضاء بچھتا ہے، اس کا راز کیا ہے، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے. اچھا جس دور میں اب ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں تو خود سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی صحیح آپ کو مسلسل پتہ چل رہا ہے کہ ممبروں کے حوالے سے جناب علی کتنی گروپ بندیاں ہوئی ہیں اور کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. مجھے خوف یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بات کریں گے تو آپ جو ہے وہ اچھا 1 گھنٹے بعد روحانی صاحب اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، بس ختم، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی حاصل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر کہ آپ اپنے ذہن کو بلینک کر کے اپنے آپ کو کسی بھی گروپ کا حصہ سمجھے بغیر کسی بھی نظریے کو قائم کرنے سے پہلے ان شواہد و دلائل کو سنیں، ان باتوں کو سنیں کہ جو کہی جا رہی ہیں، اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کہاں جانا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک بڑی حد تک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا بات ہے. 2-3 نکات ہیں میرے پاس. سب سے پہلا نکتہ تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ جس کو ہم نام دیں گے، the first point is، چاہیں تو آپ لکھ بھی لیں بے شک اپنے پاس، I will say agree to disagree. سب سے پہلے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے. کیا فرق پڑتا کہ بھئی مثال کے طور پر میرا خیال یہ ہو، آپ کا خیال یہ ہو، کسی بھی بات میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، اس بات پر ہم متفق ہیں. ہمارا اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہماری باتیں مختلف ہو سکتی ہیں. اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں. بھائی مثال کے طور پر جناب علی عید کے دن کیا پکنا ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ماں اور بڑی بیٹی آپس میں سامنے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹی کہہ رہی تھی اماں بریانی پکے گی، اماں کہتے ہیں قورمہ پکے گا. تو اختلاف ہو سکتا ہے نا، کیا پرابلم ہے؟ تو کیا ماں نے مثلا گھر سے باہر نکال دیا بیٹی کو، یا ماں نے جو ہے وہ آگ کر دیا آج سے تمہاری اماں نہیں ہو، ہم ضرورت ہے اماں کا اشتہار دیں گے اخبار میں؟ کیا کسی نے ایسا اشتہار؟ نہیں. آپ نے مثلا گھر میں پہلی مرتبہ پزا پکایا تو مثلا فرض کریں جناب علی ایک گروہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ کیا شاندار پزا پکایا ہے، اور ایک دوسرا بھی ہے جو کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے آئندہ مت پکانا. میں چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. یعنی ہم اس بات پر ایگری ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے رات پر ایگری ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھر میں مجلس ہونی ہے، اب نیاز میں کیا بانٹا جائے، تبرک میں کیا بانٹا جائے؟ کچھ کہہ رہے ہیں حلیم بانٹنا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں پلاؤ بانٹنا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں جناب علی مثلا جو ہے وہ بریانی، کچھ کہہ رہے ہیں جناب علی فرض کرنے قورمہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کوئی مسئلہ نہیں. تو مذہبیات کے اندر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہرحال چونکہ یہاں پر ہم جو ہے وہ مجلس پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، ہم تربیت ذاکرین کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. تو آپ کو جناب علی
چھوٹی چھوٹی باتوں پر تبرہ آپس میں شروع نہیں کر دینا. تم نے یہ بات کی, تم تو جہنم, تم تو یزیدی ہو. ہم آج کے لیے کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ صاحبان امامہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, یہ تو جہنم ہے, یہ تو جہنم بھی نہیں, یہ تو یزید کے ساتھ, جو یزید کا جو کیٹیگری ہوگی نا, وہ محلہ اتنی بڑی جہنم ہے, اس میں جو فلاں محلہ ہے نا یزید والا, یہ تو وہاں پر ہے. اچھا تم کون؟ میں ہی تو ہوں قسیم الجنت والنار, مجھے تو خدا نے اختیار دیا ہے کہ میں جنت, میں بانٹوں گا جنت اور جہنم. بھائی وہ میرے باپ کے پاس ہے, وہ کس کے پاس ہے؟ وہ صرف ابو طالب کے بیٹے کے پاس اور ائمہ طاہرین کے پاس ہے. ہم کون ہوتے ہیں جنت جہنم بانٹنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں یزید اور حسین کا سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والے کہ تم یزید ہو, تم حسین ہو؟ تو فرض کریں کوئی آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہا, وہ آپ کو بے شک یزیدی کہنا چاہے, وہ اس کا عمل ہے, وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, لیکن آپ کو یہ رائٹ نہیں ملے گا کہ آپ یزید اور حسین کے تمغے بانٹتے پھریں, آپ جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں. یہ بڑی اہم بات ہے اور اس پر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے. چونکہ میرے پاس گنجائش نہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے زیادہ بیٹھنے کی, لہٰذا میں اس کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. یعنی ہم پرنسپلی اس بات پر ایگری ہو کے اٹھیں گے کہ وی ایگری ٹو ڈس ایگری, سمپل. اور اس کا میں آپ کو سب سے بڑا راز بتاؤں, ایک طالب علم ہونے کے ناطے, ایک ذاکر ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو اس طرح کی ریسرچز بھی کرنی چاہیے. ایک بڑی مشہور کتاب ہے علامہ مجلسی کی, اگر آپ نے نام سنا ہو, اس کا نام ہے بہار الانوار. سنا ہے آپ نے نام؟ کتنی جلدیں کسی کو معلوم ہے؟ 110 جلدیں, الحمدللہ, 1 زیرو کم ہو گیا بس. 110 والیومز, 110 جلدیں, یعنی واقعاً آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو ٹائم لگے گا 110 والیومز کو پڑھنے میں. علامہ لکھ کر چلے گئے 110 والیومز. اس جو کتاب پہلی کتاب ہے وہ ہے کتاب العلم. کتاب العلم میں جہاں پر انہوں نے امپورٹنس آف علم کو ڈسکس کیا ہے, علوم اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. تو میں ایک بار پڑھنے بیٹھا اسی طرح کتاب علم کو, میں نے کہا چلے پڑھتے ہیں. تو ایک اہم مشاہدہ سامنے آیا. ممکن ہے پہلے بھی پڑھا تھا, نہیں آئی تھی بات سامنے, کئی مرتبہ پڑھا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہو, وہ ہوا یہ کہ میں نے روایات, عربی ہے ساری کتاب, آپ لوگوں کو عربی چونکہ نہیں آتی زیادہ, شاید آپ یہ والے کام نہ کر پاتے ہیں آسانی سے, تو میں نے کہا کہ ہمیشہ روایت پڑھتا ہوں, اس پر تو میں سندیں پڑھوں گا ساری. جب سندیں پڑھنا شروع کی تو سارے راویوں کے نام تھے, فلاں نے فلاں سے, انہوں نے ان 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 سے, کرتے کرتے جناب علی پیغمبر کی روایت آئی. اور پھر وہ روایت لکھی ہوئی تھی اور الفاظ پڑھے ہم نے. پھر دوسری روایت پڑھی تو ان سے کرتے کرتے جو ہے مولا کائنات کا نام آیا. تیسری روایت پڑھی تو آخر میں جناب علی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام آیا کہ انہوں نے ایک روایت بیان کی. پھر امام حسن کا نام آیا, پھر امام حسین کا نام آیا. اچھا ویسے پڑھتے ایک دم سے خیال آیا کہ کیا کام کیا علامہ مجلسی نے کہ روایتوں میں بھی اس ادب کا خیال رکھا ہے کہ پیغمبر کی روایت کو پہلے لکھا ہے, اس کے بعد مولا کائنات کی روایت ہے, اس کے بعد جناب زہرا کی ہے, اس کے بعد امام مجتبیٰ کی. اب جب غور کرنا شروع کیا واقعاً یہی تھا کہ پوری ترتیب آ رہی تھی کہ پہلی روایت ان سے, پھر ان سے, پھر ان سے, پھر امام زین العابدین, پھر امام باقر, پھر امام صادق, پھر امام کاظم, پھر امام. اچھا بھائی واہ, بڑے دل خوش ہو. میں نے پھر دوبارہ پڑھا روایتوں کو. اب ایک اور پوائنٹس ذہن میں آیا, وہ یہ تھا کہ ان تمام کوئی روایت 1.5 صفحے کی ہے, پورا واقعہ ہے, کوئی روایت 2 لائنوں کی ہے, کوئی 3 لائنوں کی ہے, کوئی 6 لائنوں کی ہے. کہیں پر معصوم نے زیادہ بات کی ہے, کہیں پر کم بات کی ہے, کہیں پر زیادہ الفاظ ارشاد فرمائے, کہیں پر کم الفاظ ارشاد فرمائے. لیکن ایک چیز کامن نظر آئی مجھے, اور وہ یہ نظر آیا کہ 14 کے 14 معصومین نے غیبت امام میں ایک لقب دیا مجھے اور آپ کو. لقب کہہ لیں, ٹائٹل کہہ لیں, سرٹیفکیٹ کہہ لیں, پتہ نہیں جو بھی آپ ٹیگ کر لیں. اینڈ ٹو مائی سرپرائز دیٹ ٹائٹل یا دیٹ ٹیگ از ایتام آل محمد. اس کا اردو میں ترجمہ ہے یعنی آل محمد کے یتیم, orphans of the destiny of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ 1 سال 2 سال کی 1 صدی 2 صدی کی بات نہیں ہے, یہ صدیوں پر محیط ہے.
فار سینچریز. یعنی اب آپ ذرا غور کریں کہ پیغمبر ابھی فرض کریں ہجرت کر چکے ہیں مدینہ, تب بھی ہجرت کے ابتدائی سال ہے, 10-11 سال تو پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے. سرکار امام عسکری کی شہادت کب ہے, کسی کو پتہ ہے؟ ہلو, الحمدللہ کسی کو نہیں معلوم, سارے ذاکرین ہیں. سن 255 ہجری, ٹھیک ہے. تو کہاں پیغمبر اکرم ابھی ابتدائی 10-11 سال, کہاں 255 سال تک تو امامت کا دور چلنا ہے. پاکستان کے بنے ہوئے تو 100 سال نہیں ہوئے, 80 سال بھی نہیں ہوئے, ہے نا. 27 میں 80 سال ہوں گے. 80 سال میں تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. پیغمبر 250 سال تو مطلب اب ائمہ ہے. اور پیغمبر اس وقت مجھے اور آپ کو ایک نام دے کر جا رہے ہیں, ایک وقت آئے گا جب آل محمد کے یتیم آئیں گے. یہی لفظ مولا کائنات استعمال کر رہے ہیں, یہی لفظ جناب زہرا سلام اللہ علیہ استعمال کر رہی ہیں, یہی لفظ جو ہے امام مجتبیٰ استعمال کر رہے ہیں, یہی لفظ جو ہے وہ سرکار سید الشہداء استعمال کر رہے ہیں, یہی لفظ امام سید سجاد استعمال کر رہے ہیں. بلکہ سید سجاد کی جو روایت مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ تھے کہ امام نے فرمایا کہ بابا وہ یتیم بہت چھوٹا یتیم ہے جس کا باپ مر جائے. وہ کیا یتیم ہے؟ یتیم وہ ہے جس کا امام پردے غیبت میں چلا گیا ہے. اللہ اکبر. تو اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو یتیم ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے. یتیم کہتے ہیں اس کو, اس لیے کہ سر پر کسی کا ظاہراً سایہ نہیں ہے, باپ چلا گیا دنیا سے, تو پھر جو ہے وہ ہر ایک اپنی اپنی سیٹ پر جناب علی جو ہے وہ کیا میں کہوں سردار بنا بیٹھا ہے, سمجھدار بنا بیٹھا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے باپ کی جو ہے جائیداد کو ایسا کر دے گا ویسا کر دے گا, وہ کہہ رہا نہیں یہ میرے باپ کی جائیداد کو نقصان پہنچا رہا ہے, وہ کہہ رہا یہ ایسا کر رہے, وہ کہہ رہے. آپس میں بھائی بہن لڑتے ہیں نا, جتنی بڑی ڈیسٹینی ہوتی. تو شاید ہمارا حال بھی یتیموں والا. یقیناً زمانے کے امام آنے کے بعد میں مطمئن ہوں کہ جتنے ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ حسینیت یزیدیت کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں اور سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تم حسین تم یزید تم, جب امام آئیں گے تو ہم سب سیدھے ہو جائیں گے. پھر اگر میں غلط ہوں تو میں سوری بولوں گا, وہ غلط ہو تو وہ سوری بولے گا, ایسا ہی ہوگا نا. لیکن بات گلے مل جائیں گے اس لیے کہ ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ. تو کم از کم آج اتنا تو کریں کہ ایگری ٹو ڈس ایگری. یعنی یتیم بن کر ہم ایک نہیں ہو سکتے تو کم از کم لڑیں تو نہیں. ہم کیا دیکھیں بھائی ان کو یہ والی سوال سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, ان کو اس انداز سے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا ہم میں سے آج تک کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم 100% سمجھ لیں گے حسین ابن علی کون ہے؟ وہ حسینی کیا جو ہم جیسوں کہ آپ جیسوں کی سمجھ میں آ جائے. تو پھر ہم ایسے بات کرتے ہیں. اچھا یعنی ایسا لگتا ہے کہ یار استغفر اللہ, جنہیں میں بڑے درد سے جملے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ لوگ کو ذاکرین بننا ایسے سمجھانے. ہم امام حسین کے بہاف پر ایسے بات کرتے ہیں کہ امام حسین بھی گویا ہم سے مشورہ لے کے بات کریں گے. آج کے دور میں امام حسین ہوتے تو پتہ ہے کیا کرتے, یہ کرتے. یعنی امام حسین بھی سوچیں گے یار یہ تو مجھے تو یہ کرنا تھا, یہ تو یہ بتا رہے ہیں. یعنی who am I to decide on behalf of him? پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں. بڑی خطرناک باتیں کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ. ہم ایسے بات کرتے ہیں امام حسین سے جیسے ہمیں پتہ ہے. یعنی ہم سے زیادہ امام حسین کو کون جانتا ہے, بلکہ امام حسین بھی تھوڑا شاید جذبات ہو جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں اس طرح کی باتوں میں کہ امام حسین بھی گویا مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی تو بتا دے, میں ہوتا تو کیا کرتا مجھے تو. یعنی وہ امام حسین. اچھا امام حسین ہم نے ایک ہی امام حسین سمجھا, ایک ہی امام حسین سمجھا, ایک ہی امام حسین سیکھا, ایک ہی امام حسین ہم کو بتایا گیا. کون؟ عاشورہ والا. اور یہ وہ حسین ہے جو تلوار نکال کے کھڑے ہو جائیں گے بس. یہی حسین ابن علی تھے نا جب کوفے میں مولا علی کے سر پر ضربات لگی تھی, کوئی تلوار نہیں نکالی تھی. میں 1 منٹ کے لیے مولا کائنات کو درمیان سے ہٹا دوں, کوفہ ہٹا دوں, سب ہٹا دوں, کہوں کہ بابا ایک اتنا بڑا متقی صاحب اس پر تلوار چلی, حسین کیا کریں گے؟ میں کہوں گا حسین سر قلم تلوار نکالیں گے, اس کا سر قلم کر دیں گے قاتل کا. نہیں کیا. میں کون ہوں تو امام حسین کی ڈیسائیڈ کرنے والا کہ امام حسین کیا کریں گے؟ یہی امام حسین تھے جب امام حسین مجتبیٰ کی جو ہے وہ زہر کے اثر سے جو ہے میرے مولا جگر کے ٹکڑے اگل رہے تھے, کچھ بھی نہیں کیا مولا حسین نے. آپ ذرا تصور کریں یار, حسین ابن علی کھڑے ہوئے, مولا حسین کے جنازے میں تیر لگ رہے ہیں,
جنازہ گھر میں واپس آ رہا ہے، حسین کچھ نہیں کرنے سے رو رہا ہے نا حسین ابن علی. میں کہوں صاحب یہ تیر چل رہے ایک میں نکال دو 1 منٹ کے لیے واقعے کو، امام حسن کا نام نکال دو، آپ سے کہوں بڑا پائس، بڑا متقی، ایسا انسان مظلوم، اس کو زہر سے شہید کر دیا، مار دیا گیا، اس کا جنازہ نکالا گیا، اس نے کہا تھا مجھے میری ماں کے برابر دفن کر دینا یا میرے نانا کے برابر دفن کر دینا، فلاں جگہ دفن کر دینا. مسلمانوں نے تیر چلایا، امام حسین تو کیا کرتے؟ کلا کاٹ دیتے. یہی کہیں گے نا بھائی. سمجھانا ہے بیٹا، سمجھانا یہ ہے کہ ہم مولا حسین کے بارے میں ایسا بات کرتے ہیں جیسے ہمیں پورے حسین ابن علی سمجھ میں آ گئے. یہ جذباتی پر ممکن ہے آپ صحیح سمجھے ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ غلط سمجھے ہوں گے، لیکن آپ ایسے بات نہ کریں. آپ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر اس لیول کی اجازت کسی کو ہے تو امام معصوم کو ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم بتائیں گے کہ حسین ہوتے تو کیا کرتے ہیں، ہم بتائیں گے کہ حسن ہوتے تو کیا کرتے ہیں، ہم بتائیں گے سجاد ہوتے تو کیا کرتے ہیں، ہم بتائیں گے کہ امام باقر ہوتے تو کیا کرتے ہیں. اب ایک اہم ترین بات جو میں ہر سال یعنی جب القائم میں آتا ہوں تو اس کو میں بڑے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں بچے گا، اور وہ یہ کہ اب میں اسٹارٹ اس طرح سے کر رہا ہوں، پھر دیکھیں بات کہاں پہنچتی ہے. کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا صرف رسمی عزاداری نہیں کرنی، رائٹ؟ ایسا ہی کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں؟ اچھا چلیں یہ ہو گیا. سمجھانا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو صرف رسمی عزاداری کرنی ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں. اچھا مشکل ہے بات. ہاں سمجھا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. ہم لوگوں یہ جو رسم ازا ہے نا، یہ باقی اسی لیے ہے کہ رسم ازا ہے. یہاں پر میں کیسے سمجھاؤں خواتین کو؟ جی بولیں. اوکے. کسی بھی خاتون کو بوڑھا کہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ خواتین جو 40 پلس کی ہیں، 50 پلس کی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، شاید وہ میری بات کی تائید کریں گی کہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے انہی خواتین نے. اس سے پہلے جائیں گے تو پھر آپ گھر میں جا کے نانی دادی ان سے پوچھیے گا تو پھر آپ کو اور بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی کہ جب مجلسوں کا معیار ہی یہ تھا کہ ایک بوسیدہ کتاب پڑھی ہوتی تھی گھر کے اندر، وہ خاتون آتی تھی کتاب کھولتی تھی مجلس پڑھ دیتی تھی دیکھ کر. ایسا ہی ہوتا تھا، ختم، وہی مجلس تھے. یعنی ایک وقت ایسا آتا تھا کہ اس مجلس کے فل سٹاپ کاما بھی یاد ہو جاتے تھے. نہ فضائل اپنی طرف سے کچھ پڑھنا ہے، کسی مولانا کی لکھی ہوئی چھوٹی سی کتاب ہے 100 صفحوں کی، 10 صفحے کی جو ہے اس کے اندر 10 مجلس ہیں، آپ نے کھولی پڑھ دی. ایک مجلس میں جو ہے وہ جناب حر کے مصائب لکھے ہیں، ایک میں مثلا جناب قاسم کے مصائب لکھے ہیں، ایک میں جناب مسلم کے مصائب. ایسا ہی ہوتا تھا. ہم نے بھی دیکھی ہیں مجلس ہیں، بلکہ شاید پڑھی ہیں بعض اوقات بچپن میں. بزرگ آتے تھے پڑھتے تھے. وہی اس سے پہلے آپ جائیں جب کتابیں نہیں تھیں تو کیا ہوتا تھا؟ ذاکرین ہوتے تھے، کہاں ہی علماء ہوتے تھے. اب ایک جملہ جو ہماری بہن بیٹی نے کہا، بڑا اچھا جملہ کہا کہ اسلام رسومات کے خلاف آیا ہے. کیا واقعاً ایسا ہے یا اسلام رسمیں بنانے آیا ہے؟ تو کبھی بھی یاد رکھیے گا، آنکھ بند کر کوئی جملہ 100% صحیح نہیں ہوتا. اسلام کچھ رسومات کو مٹانے آیا ہے، کچھ رسومات کو بنانے آیا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی بیہیویئرز، یعنی وہ لوگ جو سوشیالوجی پڑھتے ہیں اور اس میں مہارت رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوموں کے بیہیویئرز بنائے جاتے ہیں. اقوام کی بات کر رہا ہوں، افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں. اقوام کے بیہیویئرز بنائے جاتے ہیں. آج من حیث القوم ہمارا ایک کلچر ہے. بقرہ عید پر ہمارا ایک کلچر ہے، جانوروں کی خریداری ہو رہی ہے اور ذبح ہو رہے ہیں اور گوشت بانٹا جا رہا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، جتنے میسیجز چلا لیں، ایک خاص کلچر ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا. یس اور نو؟ کس نے بنایا؟
اسلام نے اتنی تاکید، قربانی کرنا ہو تو قرضہ لے کر بھی کرنا تو اتنا ثواب ملے گا، تو یہ کرنا تو ایسا ملے گا، تو وہ کرنا. کیوں بھائی؟ اسلام چاہتا ہے رسم بن جائے. جب رسم بنے گی تو سوالات باقی جنم لیں گے ہمیشہ. اچھا غیر بھی یہی کرتے ہیں. کرسچینٹی کیا ہے؟ کرسمس کیا ہے؟ رسم ہے. یعنی وہ لوگ جو دنیا کو اپنے آپ کو پڑھا لکھا ترین انسان سمجھتے ہیں، رسموں کو وہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں. اچھا وہ اپنی جھوٹی رسموں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم اپنی سچی رسموں کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. سینٹا کلاس کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ ہر ایک پوری کرسچینٹی کو پتا ہے کہ صرف جھوٹ ہے اور کچھ نہیں. کہ وہ کرسمس کی نائٹ کو جناب علی مثلا وہ آئے گا سینٹا کلاس اور جناب علی تمہارے تحفے چھوڑ کے چلا جائے گا. اب بچے جاگتے نہیں، ہمیں تو سینٹا کلاس کو دیکھنا ہے. ماں باپ کو ہی پتا ہے جتنا بھی مائیکل لا لو میرا بچہ آخر میں آ کے سو جانا ہے اس نے، رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے. اب وہ جب سو گیا اماں نے وہ کھلونے نکالے، اس کے دستک تکیے کے بعد رکھی، خود بھی سو گئی. صبح ارے مس ہو گیا سینٹا کلاس، دیکھو تو چڑھا گیا. اچھا ماں باپ کو تو پتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اپنا جھوٹ بولنے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنا سچ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. میں آپ کو سمپل ایک وہ دلیل دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا سمجھا پاؤں گا نہیں، لیکن غور کیجئے گا. حدیث قصہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں. کیا ہے حدیث قصہ؟ حدیث قصہ لفظ حدیث یعنی سٹوری، واقعہ، داستان. قصہ یعنی چادر کی کہانی. کیا چادر کی کہانی ہے بھائی؟ لمبا کریں تو اتنی لمبی چوڑی حدیث قصہ ہے، شارٹ کریں تو ایک جملہ ہے کہ جناب زہرا نے فرمایا کہ بھئی ہمارے گھر جو ہے وہ آج سب جمع ہوئے تھے اور آیت تطہیر نازل ہوئی. شارٹ یہ ہے. تو کہہ دیتی اتنا سا بھئی جہاں اور ہزاروں آیتیں ہیں کہ آج یہ آیت نازل ہوئی، آج یہ آیت نازل، کہہ دیتے کہ آج ہم جو ہے وہ میرے بابا اور ہم سب جمع ہوئے چادر کے نیچے اور اللہ نے آیت تطہیر نازل کی. یہ لمبی سٹوری کیوں بتا رہی ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ ہے اس کے پیچھے. یعنی میں اور آپ جناب زہرا کو نہیں سمجھیں گے، وہ جانتی ہیں میں کیا کر رہی ہوں. اب وہ کیا سٹوری بیان کریے. میں ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے ابو آئے تو سلام کیا تو وعلیکم السلام. کہنے لگے بیٹا مجھے ویکنیس فیل ہو رہی ہے، تم چادر اڑا دیتی ہو؟ اب ان کا ابا میں اڑا دیتی ہوں. اب میں وہ والا ترجمہ کر رہا ہوں، سادہ والا، پلیز عقیدت والا نہیں، تاکہ آپ بات سمجھیں. ہاں ابا اڑا دیتی ہوں. میں نے ان کو چادر اڑا دی. عجیب بات ہے جی، جیسے چادر اڑائی ایسا لگا میرے ابا کا چہرہ ایسے دمک رہا ہے جیسے جو ہے وہ سورج دمک رہا ہے، جیسے 14ویں کا چاند دمک رہا ہے. اچھا جی یہ ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو میرا بیٹا آیا. اماں السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہو بچے؟ ہاں ٹھیک ہو. اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اب جن کو نہیں سمجھ میں آیا انہوں نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم بڑی خاص برانڈ کا پرفیوم استعمال کیا کرتے تھے. یس میں نے سنا. It means you used to use some specific brand of یعنی لہٰذا والی خوشبو آ رہی تھی کہ بھئی یہ والا سینٹ یہ والا پرفیوم لگایا کسی نے تو اس کا والا نانا ہے. ٹھیک ہے جی، تم کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے سمجھو. تو ہم کسی کی سوچ پہ پابندی نہیں لگا سکتے. ایک سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، وجود مقدس پیغمبر اکرم کی خاص خوشبو تھی. اب آپ جو بھی ترجمہ کریں، لیکن بہرحال قصہ اسٹوری کیا ہے؟ اب جناب زہرا اسٹوری سنا رہی پوری، رائٹ؟ بچہ آیا، السلام علیکم السلام. اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں نا آئے ہوئے نانا. کہاں ہیں؟ اب میں تھوڑا سا وہ گھر والے ماحول میں سمجھا رہا ہوں. چادر کے نیچے ہیں. اچھا جی آئے چادر کے بعد. نانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. نانا میں آ جاؤں؟ ہاں بیٹا آ جاؤ. اچھا جی یہ بھی اندر چلے گئے. تھوڑی دیر گزری میں دوسرا بیٹا آیا. اماں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں نانا کی خوشبو آ رہی. ہاں بیٹا آئے ہوئے. تمہارے بھیا بھی ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ چادر کے نیچے. اچھا جی. پھر چادر کے پاس آئے. اماں نانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. نانا میں آ جاؤں؟ ہاں بیٹا آ جاؤ. یہ بھی اندر چلے گئے. کچھ دیر گزری میرے شوہر آئے. زہرا سلام. اور کمال ہے، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. کون شوہر اپنی بیوی کو اس طرح سلام کرتا ہوگا؟ یہ کمال ہے زہرا کا کہ مولا کائنات آتے اس طرح سلام کرتے ہیں. خیر اب مجھے فضائل جناب حدیث قصہ کے تو دنیا ہی الگ ہے. وعلیکم السلام. ہاں جی. اچھا مولا جناب زہرا بھی جواب دیتی ہے علیہ السلام یا امیر المؤمنین. الفاظ خدا کی قسم، ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے، ایک ایک لفظ. وہ کہہ رہے ہیں یا بنت رسول اللہ، یہ فرما رہی ہے امیر المؤمنین. کائنات کہے گی بعد میں امیر المؤمنین، زہرا آج امیر المؤمنین کہہ رہی ہے. جناب والا کائنات کے گھر میں عزت ہے. اچھا جی آگے. ہاں بھائی بی بی اللہ کے رسول کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں ہے نا.
چادر کے نیچے ہیں, آپ کے دونوں بچے بھی ہیں. اچھا جی, آئے چادر کے پاس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آ جاؤں؟ ہاں جی آ جائیں. اب 4 ہو گئے. اب کمال ہے, کچھ دیر کے بعد جناب زہرا تشریف لاتی ہیں. بابا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ ہاں جی آ جائیں. چلے آپ اتنا اچھے طریقے سے سن رہے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں ایک نقطہ, آپ لوگوں کو مجلس میں کام آئے گا. دیکھیے ہم لوگ یہاں پر سب جمع ہو گئے, دس از کالڈ اجتماع. ہم سب جمع ہو گئے نا, تو اس کو کہتے ہیں اجتماع, یعنی سب کا جمع ہونا. ایک پزل ہوتا ہے بعض اوقات, پزل کے بھی 5-6 ٹکڑے ہوتے ہیں. جب ہم ان پیسز کو جوڑ دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع کرنا نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں مکمل کرنا. تو جب تصویر ایک ہو اور اس کی پیسز جڑ جائے تو اسے اجتماع نہیں کہتے, اسے مکمل ہونا کہتے ہیں. افراد اگر ملیں تو اسے اجتماع کہتے ہیں. آپ حدیث قصہ کے الفاظ پہ غور کریں. جب زہرا جناب آ گئی تو جناب زہرا نیریٹ کر رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے اسٹوری سنا رہی ہیں. فرماتی ہیں فلمک تملنا, نہیں فرما رہی فلم اجتمعنا, ہم جب جمع ہو گئے. فرماتی ہیں ہم جب مکمل ہو گئے. تمہیں 5 افراد کا اجتماع نظر آ رہا ہے, ہمیں ایک نور کے 5 ٹکڑوں کا مکمل ہونا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, مکمل ہو گئے. جیسے مکمل ہوئے اب جناب زہرا اگین اسٹوری سنا رہی ہے, پوری اسٹوری چل رہی ہے. خلاصہ ایک لائن ہے جو پہلے بتا چکا ہوں آپ کو, رائٹ, لیکن پوری اسٹوری چل رہی ہے. جیسے ہم سب جمع ہوئے, پتہ نہیں میرے ابا کو کیا خیال ہے, فَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ إِلَى السَّمَاءِ, سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے ایک ہاتھ سے. اچھا ہمیشہ دعا سے دعا مانگتے تھے, آج پتہ نہیں کیا اسٹائل تھا, اس طرح سے کر کے سیدھا ہاتھ یمنا الی السماء, اپنے سیدھے ہاتھ کو جو ہے وہ آسمان سے بلند کیا. اللہم پالنے والے یہی ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں, خاصتی و حامتی, لحمہم لحمی, دمہم دمی. معبود ہے یہ, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, ان کی ہڈی میری ہڈی, سب کچھ یہی ہے. معبود پھر میں ایک سے درخواست کر رہا ہوں, یہ کر, ساری دعائیں ہیں, اب میں نہیں پڑھ رہا ہوں ورنہ لمبی ہو جائے گی بات. آخری دعا مانگی وہ اذہب عنہم الرجس, معبود ان سے رجس کو دور رکھنا. معبود یہ جو ہے نا, یہ میرے اہل بیت ہے, ان سے نجاست کو, رجس کو دور رکھنا. وطہرہم, اور انہیں طہارت کا وہ مقام عطا کرنا جو تطہیر والا مقام ہو. ٹھیک ہے جی, اللہ کے رسول نے دعا کی. جیسی دعا مکمل ہوئی, شہزادی فرماتی ہیں, اچھا الفاظ پہ آپ غور کریں, شہزادی کہانی سنا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اسٹوری سنا رہی. لفظ کہانی مصنوعی کہانی نہیں ہے, اصل واقعہ بتا رہی ہیں. تو بتاتے جب یہاں پر پہنچی, میرے بابا نے جیسے یہ دعا مکمل کی, فقال اللہ عز وجل, تو اسی اسٹوری میں شہزادی کہتی ہیں کہ اسی وقت پروردگار کی طرف سے آواز آئی. 1 منٹ, اس کمرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ اس کی رپورٹنگ کریں تو آپ کہاں تک رپورٹنگ کر سکتے ہو؟ یہاں پر ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتا؟ بی بی اب تک تو سمجھ میں آتا ہے. آپ نے کہا بابا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا, آپ نے بتا دیا. آپ نے کہا میرا بیٹا آیا, دوسرا بیٹا آیا, میرا شوہر آیا, میں گئی, چادر کے نیچے میرے بابا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, یہ سب آپ نے دیکھا, بتا دیا. وہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ زہرا بتائیں گے, تمہیں لگتا ہے کہ ہم اگر چادر کے نیچے ہو تو چادر کے باہر نہیں دیکھ سکتے. ہم جس طرح چادر کے اندر دیکھ رہے ہیں نا, ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ملکوت عرش پہ کیا ہو رہا ہے. اور شہزادی آپ دیکھیں کہ کانفیڈنس کے اندر, رپورٹنگ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جس کانفیڈنس سے چادر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بات کر رہی ہے, اسی کانفیڈنس سے جو آسمان پہ ہو رہا ہے اس کی بات کر رہی ہیں. فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض. پروردگار نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا, آسمان کے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے آ کے جمع ہو گئے. کیا ہو رہا ہے صاحب؟ مجلس فضائل اہل بیت ہو رہی ہے, اللہ پڑھ رہا ہے, ذاکر آج کو ذاکری بھی یہی کر رہا ہے. اچھا وہ سناتا جا رہا ہے پروردگار ایسا نام نہیں لے رہا. اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء, یہ 5 ہیں چادر کے نیچے جمع ہو گئے. بھائی کون 5, کون سی چادر, کچھ نہیں پتا. ملائکہ, اچھا کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی بات کرنے کی. اللہ نے بات بھی مکمل کر دی, 2 منٹ کے اندر مجلس مکمل بھی ہو گئی. انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور, ہے نا, الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء. اسٹوری مکمل ہو گئی. نہیں, اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. یہ تو ابھی تو بات شروع نہیں ہوتی, ختم بھی ہو گئی. خدا نے کہہ دیا, ہو گیا, کہ جو ہوا ہے ان کی وجہ سے ہوا, اور تو کچھ نہیں ہوا. کون ہے, کیا ہے, کون سی چادر کدھر جمع ہوئی ہے؟ ایک نے ہمت کی, وہ کون تھا؟ سردار ملائکہ. کیا بات ہے جی,
سردار ملائکہ نے بھی ڈرتے ڈرتے اتنا ہی پوچھا، آپ لفظ ڈرتے ڈرتے میری طرف سے ٹھیک ہے نا، اتنا تو رائٹ ملتا ہے خطیب کو. چلیں ڈرتے ڈرتے اس لیے کہ ایک مرتبہ پہلے بھی پروردگار نے جمع کیا تھا سارے فرشتوں کو. کب کیا تھا؟ آدم کے وقت، ہے نا. تو اس وقت مزہ کرکرا ہو گیا تھا، ایک نے بدتمیزی کر دی تھی میں نہیں کرتا سجدہ، تو بڑا دوبارہ جمع ہوئے اتنی صدیوں کے بعد، تو ایسا نہ ہو پھر کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے. تو ڈرتے ڈرتے ابھی میری طرف سے میں نے اگین کہا، روایت میں نہیں، تو کہا کہ یا رب ومن تحت الکساء، یہ کون ہے بھائی، کن کی بات ہو رہی ہے؟ تو پھر اللہ نے جواب میں فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ فاطمہ. اچھا بہت جلدی بات کو آگے بڑھانا ہے، بہت جلدی مکمل کرنا ہے. شاید 5 سے 10 منٹ میں زیادہ لوگوں کا بیٹھ سکیں گے، اور اگر کسی کو ایسا لگے کہ 5 بھی ٹائم مکمل ہو گیا نکلنا ہے تو پلیز خاموشی چھوڑ کے چلے جائے گا، کلاس کو ڈسٹرب مت کیجیے گا. آگے بڑھاتے ہیں فیل کم. اچھا یہ سب ہو گیا. اچھا ساری سٹوری مکمل ہو گئی. اچھا اب میں شارٹ کر رہا ہوں. تو اب جناب علی جبرائیل کو بھی بڑا شوق ہوا کہ ارے 5 کے نیچے میں چھٹا ہو جاؤں تو کیا ہی بات ہے جی، ہے نا. تو کہا کہ پالنے والے جاؤ. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے، جب پروردگار نے بھیجا تھا اور پروردگار کی اجازت سے آئے تھے تو پھر ضرورت کیا تھی پیغمبر سے اجازت لینے کی؟ کمال ہے. یہ وہ مقامات ہیں، یہ حفظ مراتب ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ نہیں سنا رہے کہ میں غصہ چلاؤں گا اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا. نہیں نہیں نہیں، چاہے اللہ سے پوچھ کر آئے ہو، اے حبیب خدا چادر تک تو آ سکتا ہوں عرش کی بلندیوں سے، یہاں سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر. پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ تاذن علی، مجھے اجازت ہے، اذن ملے گا. ہاں بھائی آ جاؤ. وہ بھی آ گئے. پھر حدیث آیت آتی ہے. اچھا مکمل ہو گئی. یہاں تک آنے کے بعد اب دیکھیں جو اصل کمال ہے، آپ کو حدیث کسی کیوں یاد ہے، اس کا ریزن آخر میں آ رہا ہے. واقعات بہت ہیں، یہ والا واقعہ آپ کو کیوں یاد ہے؟ اس لیے یاد ہے کہ جب سارے معاملات مکمل ہو گئے تو مولا کائنات کو ایک سوال خیال آیا. انہوں نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. اے حبیب خدا یہ بتائیے، اب آیت تھی تو ہو گئی، مکمل ہو گیا نا، سارے داستان مکمل ہو گئے. کہا نہیں یا رسول خدا ایک بات بتائیے، یہ جو آج ہم چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ فضیلت تو آ گئی بھائی، آیت تطہیر نازل ہوگی، اور کیا چاہیے فضیلت؟ اس کا مطلب کچھ تھا جو علی جانتے تھے، لسان پیغمبر سے نکلوانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی. یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی والذی، 2 قسمیں کھائیں، یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا، اس کی قسم جس نے مجھے مبعوث میں نبوت کیا، واصطفانی بالرسالۃ نجیہ، جس نے مجھے مصطفیٰ بنایا. 2 قسمیں کھائیں. ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل، یہ ہماری اسٹوری ہے نا پوری، یہ اسٹوری اگر کسی مجلس میں سنائی گئی، وفیہ جمع من شیعتنا، اور وہاں پر ہمارے کچھ اپنے والے بیٹھے ہوں، غیروں کو نہیں ملتی. شیعتنا و محبینا، یا ہمارے شیعہ بیٹھے ہوں یا کم از کم محبت کرنے والے. ٹھیک ہے جی. الا ونزلت علیہم الرحمہ، جب یہ ہوگا تو نہیں ہوگا مگر یہ ہوگا کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. نزلت علیہم الرحمہ. اور کیا ہے؟ وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے. واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور ان کے لیے استغفار کریں گے یہاں تک کہ یہ لوگ ڈسپرس ہو جائیں. حدیث کا پڑھنے کی دیر لگتی ہے، کہیں 10 منٹ گئی، 5 منٹ گئی، 15 منٹ، ایسا ہی ہے. اب ہم نے حدیث سے پڑھ لی اور اب بیٹھ گیا 2 گھنٹے کے لیے، ہم تو بھول بھی گئے حدیث ہوئی تھی. یہ ملائکہ بیچارے نوکری پہ لگے ہوئے ہیں. کب تک لگے ہوئے ہیں؟ الی ان یتفرقوا، جب تک یہ محفل مکمل نہ ہو جائے. تو ہم 1.5 گھنٹہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ بیچارے نوکری پہ لگے، یا اللہ ان کو معاف کرتے، یا اللہ ان کو معاف کرتے. یہ ان کے درجات بلند کر دے. کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیہ. مولا کائنات نے کیا کامنٹ کیا؟ مولا کائنات نے فرمایا اذن واللہ فزنا، پھر قسم کھائی 2، واللہ 2 قسمیں اللہ کے رسول نے کھائی تھی، 2 قسمیں جو ہے وہ مولا کائنات نے کھائی. اذن واللہ فزنا وکذالک شیعتنا
فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، پہلے کہا واللہ بعد میں کہا ورب الکعبہ، ٹھیک ہے جی. اچھا میرا سوال یہ ہے، بلکہ جواب میں نے آپ کو دے دیا. کیوں حدیث کا یاد ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ لالچ دیا تھا. جب یہ لالچ دیا تھا تو ہم نے ہر مجلس میں پڑھنا شروع کر دیا. یعنی اگر یہی والا لالچ دیا ہوتا احد کے واقعے کے لیے، ہم احد کا واقعہ پڑھتے. یہی والا لالچ دیا ہوتا خیبر پڑھنے کے لیے، ہمارے مجلس میں خیبر پڑھتے. یہی والا لالچ دیا ہوتا مثال کے طور پر حسنین کے جو ہے وہ کپڑے لانے کے لیے، تو ہم وہ والا قصہ پڑھتے کہ حسنین کے کپڑے آ گئے تھے جنت سے. یہی والا لالچ دیا ہوتا کہ ہجرت کی بات کے لیے، تو ہم ہجرت پڑھتے ہیں. یہی والا لالچ دیا ہوتا غدیر پڑھنے کے لیے، ہم غدیر پڑھتے ہیں. تو کسی مجلس میں غدیر ہوتا ہے، کسی میں احد ہوتی ہے، کسی میں خیبر ہوتی ہے، کسی میں خندق ہوتی ہے، کسی میں ہجرت ہوتی ہے، کسی میں ذوالعشیرہ ہوتی ہے، لیکن حدیث کے ساتھ سب میں ہوتی ہے. کیونکہ لالچ لگا ہوا ہے میرا اور آپ کا. یہ لالچ کس نے دلوایا؟ تو رسم کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول نے بنوایا نا بھائی. گھبرا کیوں رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے رسول نے ایسا کام کیا کہ قیامت تک کے لیے رسم بن گئی. جو شیعہ ہوگا، اب چاہے برتھ ڈے ہو حدیث کے ساتھ، شادی ہو حدیث کے ساتھ، منگنی ہو حدیث کے ساتھ، مجلس ہو حدیث کے ساتھ، ولیمہ ہو حدیث کے ساتھ. بھائی کیا ہو گیا ہے؟ یا آخر ڈیسائیڈ کر لو بھائی، یہ خوشی کی چیز ہے غم کی چیز ہے. کب اس کا تعلق خوشی غمی سے نہیں ہے. جہاں جمع ہوں گے حدیث کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ حفت بہم الملائکہ واستغفرت لهم الا يتفرقوا کا لالچ لگا ہوا ہے. اور یہ لالچ برا نہیں ہے. اہل بیت اطہار نے الفاظ استعمال کیے ہیں. مومن کو لالچی ہونا چاہیے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی برکتیں حاصل. تو ہم لگے ہوئے. اچھا اگر مولا کائنات نے سوال غلط پوچھا تھا، اللہ کے رسول کو ڈانٹ دینا چاہیے تھا کہ یا علی تم کیا باتیں کر رہے ہو، تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو. نہیں ڈانٹا نا، اس کا مطلب سوال صحیح تھا. اور جب جواب دیا تو مولا کائنات کو فرمانا چاہیے تھا یا رسول اللہ دیکھیں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا یہ رسم بنا لیں گے اس کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھانا یہ ہے کہ یہ رسمیں جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، یہ اہل بیت نے بنوائی ہیں، اس کو جاری رہنا چاہیے. چلیں اب جلدی میں بات کا مکمل کر رہا ہوں. آ جائیں عزاداری پر. دیکھیں ایک عزاداری وہ ہے جو سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد ہوئی. میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی کروں گا. ہر معصوم کی عزاداری ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہوئی. آج تک مجھے ایک روایت بتائے کہ اللہ کے رسول پر گریا ہوا ہو ان کی شہادت سے پہلے. جناب آدم نے گریا کیا ہو، جناب موسیٰ نے گریا کیا ہو، جناب نہیں. ایک گریا بتائیں مولا کائنات کی شہادت سے پہلے، ایک گریا بتائیں امام حسین مجتبیٰ کی شہادت سے پہلے، ایک گریا بتائیں مولا سجاد کی شہادت سے پہلے، ایک گریا بتائیں جناب علی جو ہے وہ فرض کرنے امام باقر کی شہادت سے پہلے. نہیں، حسین ابن علی کے لیے آدم کو گریا کروایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جناب موسیٰ یا تو آپ کہیں نہیں روایتیں غلط ہیں. میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ 10 20 30 40 50 سال کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں سینچریز کی. یعنی جو صدیوں میں اہل بیت اطہار نے بتایا اور ہمارے علماء نے لکھا، بہار کے اندر لکھا، مقاتل کے اندر لکھا، پتہ نہیں جو ہے وہ اور کامل الزہرات کے اندر لکھا، اور ساری جو کتابیں ہمارے پاس لکھی گئیں، اصیل جو ہماری کتابیں پرانی. ولادت کا واقعہ آپ میں سے کسی نے نہیں سنا ہوا امام حسین کا. پیدا ہوئے جناب علی، اب وہ تفصیلات مائکرو ڈیٹیلز جو ہے وہ الگ. پیغمبر کی گود میں آئے امام حسین، پیغمبر نے گریہ فرمایا. ایسا ہی ہے بابا آپ کو میرے حسین سے خوشی نہیں ہوئی؟ بیٹا ہوئی. پھر مجھے جبریل نے بتایا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیسہ کرے بیٹا مارا جائے گا. یار ولادت کے دن کون روتا ہے؟ ہم نے اتنی مرتبہ سنا ہوا ہے کہ ہم ایزیلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ورنہ یہ تو کوشچن مارک ہے. ولادت کے دن کون روتا ہے بھائی؟ آپ کے یہاں بھی خاندانوں میں بہت ساری مجھے یہاں مائیں نظر آ رہی ہیں، بہت سارے بچے جن کے بھائی بہن پیدا ہوتے ہوں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. آج تک ہم نے کسی کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں. زہرا کے گھر حسین پیدا ہو رہا ہے اور پیغمبر رو رہے ہیں. اچھا جناب ذرا سوال کرتی ہیں کیوں فرمایا یہ؟ اب جناب یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یا تو آپ ساری کتابوں کو اٹھا کر پھینک دیں، یا سیدھا سیدھا بتائیں کہ جناب زہرا نے کچھ نہیں پوچھا میرے بیٹے کا مقصد کیا ہوگا، یہ ظالم کون ہوں گے، کیسا، کچھ نہیں، سیدھا میرے حسین پر روئے گا کون. پیغمبر کو بولنا چاہیے، فرمانا چاہیے تھا بیٹی تو کیسی بات کر رہی ہے،
تو اس بات کی فکر نہیں ہے بیٹا کیوں مارا جائے گا کیا، تو رونے کی بات کر رہی. ہاں کچھ سوالات ہیں درمیان میں. بابا آپ ہوں گے جب میرا بیٹا مارا جائے گا؟ نہیں. علی ہوں گے؟ نہیں. میں ہوں گی؟ نہیں. حسین حسن ہوں گے؟ نہیں. تو پھر ایک سوال پوچھا میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ یعنی مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جس جناب زہرا کا تعارف میری اور آپ کی نگاہوں میں ہے، ان زہرا کو یہ والا سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ روئے گا کون؟ بنتا ہی نہیں. یعنی اگر میں آپ سے بھی کہوں کہ تمہارا مثال کے طور پر، اللہ معاف کرے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہارا بیٹا جو ہے 1 سال کے بعد مار ڈالا جائے گا یہاں پر، تو آپ پہلا سوال کیا پوچھیں گے؟ کیوں مارا جائے گا؟ کون مارے گا؟ کیا ریزن ہوگا؟ ہم اس کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ 1000 طرح کی باتیں کریں گے. اس پر روئے گا کون یہ تو آپ لاسٹ کوسچن میں نہیں پوچھیں گے، بنتا ہی نہیں. تو اللہ کے رسول کو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ زہرا میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں اور تم پوچھ رہے ہو کہ روئے گا کون. مسئلہ پھر وہی ہے، ہم بڑے مزے سے بات کرتے ہیں کہ جناب زہرا ہوتی تو یہ کرتی. تمہیں کیا پتہ جناب زہرا ہوتی کیا کرتی؟ جناب زہرا نے یہ کیا ہے. شہزادی تمہاری سوچ کی پابند نہیں ہے، تم شہزادی کی سوچ کے پابند ہو. ائمہ تمہاری سوچ کے پابند نہیں ہے، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو کنٹروورسی سے ہٹ کر ہیں، جو انہیں ایکسیپٹڈ نارمز ہیں ہمارے تشیع کے، جن پر صدیوں سے ہماری تشیع قائم ہے. اللہ کے رسول نے ڈانٹا نہیں، نہ فقط ڈانٹا نہیں، عجیب ہے، فرمایا بیٹی تو غم نہ کر، خدا قوم کو پیدا کرے گا. فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا کا بھی جو فرسٹ پوائنٹ ہے گریا، اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں یس ہوگا، تو گھبرا مت، گریا ہوگا. اینڈ سو آن. اب میرے پاس ظاہر کے وقت بالکل نہیں بچا، میں 2-4 جملے آپ سے اور کر رہا ہوں. کربلا کے بعد مولا سید سجاد کے مصائب کا انداز تو آپ نے سنا ہی سنا ہے نا. میں اور آگے آ کر جب وہ والا ٹائم ہے تشیع کا کہ جہاں تشیع ایک نئے انداز سے ڈیولپ ہو رہی ہے، اینڈ دیٹ از دا ایرا آف our 6th امام. شاید اسی لیے ہمارا مذہب جعفری، یعنی سب سے زیادہ اسٹرانگلی جو تشیع ڈیولپ ہوئی ہے وہ چھٹے امام کے زمانے میں. رائٹ، دیٹس وائی وی آر جعفری. وہ کتنے مظالم کا دور تھا، کتنے مصائب کا دور تھا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی مصائب مظالم کا دور تھا، لیکن شاید وہ مظالم اس طرح سے تھے کہ چھوٹے امام کو موقع مل گیا. اب 2 روایتیں آپ جا کے دیکھیں، اور آپ نے سنی بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی، ورنہ کتابوں میں بہت ایزیلی اویلیبل ساری کتابیں. یہ روایت یعنی چھٹے امام کے زمانے میں بھی اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارا سال ضرورت پڑتی تھی دیکھنے کی کہ چاند ہوا کسی مہینے کا یا نہیں. محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. امام صادق کے گھر سے رونے کی آواز ایسے بلند ہوتی تھی، ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا محرم کا چاند نظر آ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اچھا کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ، چھٹے امام کا دور، ایٹ لیسٹ 90 to 100 ایئرس گزر چکے ہیں، آلموسٹ a century. آج تو ہم پاکستان ہندوستان کے شہداء کو نہیں روتے ہیں اس طرح سے 14 اگست کے دن. بھول کے ختم کی کہانی. ہمارے آبا و اجداد، ممکن ہے بہت سے آپ میں سے بیٹھے کہیں کلیم کریں کہ ہاں بھائی ہمارے آبا و اجداد مارے گئے اس ہجرت کے دوران، نہ نہیں روتے. کہا ایسے گریے کی آواز بلند ہوتی تھی، ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا محرم کا چاند نظر آ گیا. ابو مکفوف ابن مکفوف کی روایت ہے، بہرحال انوار کے اندر ہے. یہ ذاکر تھا، یعنی ذاکری. اچھا اس دور میں ظاہر سی بات ہے ڈیولپ ہو چکا تھا، 100 سال ہو گئے کربلا کے واقعات کو. تو آپ نے دیکھا ہے وہ جو ایک عربوں کا اسٹائل ہے، اگر آپ کربلا گئے ہوں، عراق گئے ہوں، تو وہ ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک ذاکری ہوتی ہے جس میں ایران میں بھی ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. جب ایک ذاکری ہوتی ہے یعنی وہ عالم دین نہیں ہوتا، پھر وہ کبھی دعائے کمائل کے نام پر، کبھی وہ ایک ذاکری کا انداز، اور لوگ گریا کر رہے ہوتے ہیں، ایرانی رو رہے ہوتے ہیں، عراق کے اندر رو رہے ہوتے ہیں گریا. تو یہ اچھا عربوں میں یہ اسٹائل تھا، یعنی اپنے سرداروں کے لیے اس طرح سے کرتے تھے. وہی والا اسٹائل جو ہے وہ ماڈیفائی ہو کر امام حسین کے لیے آ گئے. اب یہ گریا کروایا کرتا تھا، ذاکر تھا اس طرح سے. ابو ہارون المکفوف تو کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم ذاکری کرتے ہو. کہنے لگا ہاں مولا.
اب ظاہر سی بات ہے گاؤں دیہاتوں میں جو اسٹائل ہوتا ہے، جو کربلا میں کاروان لے کر جاتے ہیں، وہ الگ اسٹائل ہوتا ہے عوام الناس کے سامنے. امام نے کہا ہمیں نہیں سناؤ گے؟ تو کہنے لگا مولا کیوں نہیں سناؤں گا؟ امام نے کہا سناؤ. تو کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. اچھا وہاں پر ایک جو ذاکری کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، آج بھی مطلب لفظ قصیدہ چلتا ہے ہمارے یہاں بھی، اسی کے اندر میں مسائل بھی ہوتے ہیں، مرثیہ بھی ہوتا ہے، کچھ بھی کر لیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جو ہے وہ امام کی شان کے مطابق اور جو ہے وہ جو تھا میں نے بڑے ادب سے ایک قصیدہ پڑھا. اب ظاہر سی بات ہے وہ جو انداز ہوتا ہے باہر مائک پر پبلک کے سامنے وہ تو امام کے سامنے نہیں ہو سکتا، طریقہ بھی نہیں ہے. کہتے جیسے میں نے مکمل کیا امام مجھے دیکھتے رہے پڑھتا رہا. جب مکمل ہو گیا امام نے کہا ابو ہارون ایسے نہیں، تم جیسے وہاں پڑھتے ہو نا ویسے پڑھ کے بتا. جب امام کا حکم آ گیا تو پھر میں کیا کرتا؟ کہتے ہیں میں نے شروع کی، پھر میں نے مسائل پڑھے اسی انداز سے، وہ جو ایک چلانے کا انداز اور ایک لائے لگانے کا انداز سب کو. یہ جملہ قیامت کا جملہ ہے اگر آپ سمجھ سکیں یا میں سمجھا پاؤں. ابو ہارون کہتا ہے کہ جب میں نے پڑھا تو حالت یہ تھی کہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی مستورات کی آوازیں بھی ہمارے کانوں میں آ رہی تھی. دیکھیں ہمارا جو دور ہے نا بہت چینج ہو گیا ہے. یعنی آج اگر ہمارے یہاں خواتین کی آواز آ جائے تو شاید اتنا زیادہ مایوب نہیں سمجھا جاتا. گریے کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو ہم سن لیتے ہیں، کبھی پڑوس میں مجلس ہو رہی، کبھی ادھر مجلس ہو رہی. آج سے 1400 سال پہلے چھٹے امام کے زمانے میں ایک عام مومنہ کی رونے کی آواز یا بات آ جائے تو بڑی عجیب سمجھی جاتی تھی بات، اس کو ایکسیپٹڈ نارم نہیں تھا. کہاں خانوادہ امامت کی خواتین کی آواز. ان ابو ہارون کہتا ہے کہ بابا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گریے کی آواز ایسے بلند ہوئی کہ امام کے گھرانے کی خواتین کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی تھی. یہ خود مصائب. اس رسم ازا کو زندہ کیا اہل بیت نے، اس کی بنیاد رکھیے. کیا کرو آپ یقین جانیے، آپ جب ائمہ تحریر کے پاس آئیں گے نا تو آپ کو دیکھیں خالص سمجھنا ضروری ہے. میں نے کہا نا ایگری ٹو ڈس ایگری اپنی جگہ، پھر میں اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتا ہوں، میں اس کو کیسے بیان کرتا ہوں بات کی باتیں. اہل بیت اطہار نے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں لگائی. میرے مولا حسین پر کوئی شخص جو ہے نا، یعنی میں اس کو تھوڑا سا ترجمہ اپنی مرضی سے بڑھا رہا ہوں ورنہ ترجمے میں یہ لفظ نہیں بڑھتے سمجھانے کے لیے. فرش اعضاء کا لفظ نہیں ہے روایتوں کے اندر، لیکن مفہوم یہی ہے. کوئی شخص جناب علی، یعنی روایت یہ ہے کہ کوئی شخص 70 لوگوں کو رلائے خود کو جنت واجب ہے. میں اس کو لفظ بڑھا دیتا ہوں کہ بھائی کوئی فرش اعضاء بچھائے 70 لوگوں کو جمع کرے گریا کرے جنت واجب. راوی جس نے یہ روایت لکھی کہتا ہے کہ میں نے تعجب کے عالم میں پوچھا. اب دیکھیں آج بڑا آسان ہے سن لینا، ہم نے کیونکہ بار بار سنا ہوا ہے، بار بار سنا ہوا ہے. اس وقت یہ ڈیولپ ہو رہا تھا، یہ کلچر بنایا جا رہا تھا، ان رسم کو رسمیت دی جا رہی تھی. جنت واجب ہے. کہتا ہے میں نے تعجب سے پوچھا مولا صرف 70 لوگوں کو رلا دو جنت واجب ہو جائے گی؟ یعنی اس کا مطلب اس کا ذہن فوری طور پر اس بات کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. امام نے کہا 60 لوگوں کو رلا جنت واجب ہو جائے گی. یہ اور تعجب کے عالم میں مولا 60 کو رلا جنت واجب ہو جائے گی. امام نے کہا 50. مرحلہ وار پوری روایت لکھی اسی طرح سے. اس نے پھر تعجب کا اظہار کیا 50. امام نے کہا 40 30 20 20 10 کے بعد امام نے ایک ایک عدد کم کیا. 9 8 7 6 5. وہ بولتا گیا والا 6 آدمی والا 4 آدمی والا 3 آدمی والا 2 آدمی. امام ایک پر آ گئے کہ ایک کو رلا دے اس پر جنت واجب ہو جائے گی. وہ اسی تعجب کا حالت کہتا ہے مولا میں صرف ایک کو رلاؤ. خدا کی قسم عجیب ہے. امام نے فرمایا نہیں تو ایک کوئی مت رلا، تو بیٹھ میرے جد کو یاد کر تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے. کہا مولا میں صرف رو لوں تو مجھ پر جنت واجب ہو جائے گی، میں کسی کو نہ رلاؤں. امام نے کہا نہیں اتنا بھی نہیں، تیری آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو صرف ویسا چہرہ بنا لے کہ جن کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو. انکنڈیشنل. یہ رسم ازا اتنی گہری بنیادیں ہیں تو آج صدیوں تک چلی. آپ یاد رکھیں یہ رسم ازا کی وجہ سے چلی ہے. ٹھیک ہے آج اس کے بہت بڑے بڑے بینیفٹس ملے، میں اسے انکار نہیں کرتا. سمجھانا صرف یہ ہے اہل بیت اطہار نے رسم ازا کو صرف رسم ازا رکھا. بینیفٹس ملتے رہیں گے. یعنی آج تو 14 سال ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ میرے مولا کا زور 14 سیکنڈ نہ لگے ہو جائے، میں ایسے اٹھوں زور ہو چکا ہوں. خدا کرے پروردگار کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن فرض کر لیں مزید 14,000 سال نہ ہو مولا کا زور.
اللہ کرے کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو، لیکن فرض کریں مجھے بھی کیا پتا، ہم کون ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے کہ آج ظہور ہونے والا ہے کہ کل ظہور ہونے والا ہے. بڑے بڑے علامتیں واقعات ہو چکے ہیں صدیوں میں، خدا بہتر جانتا ہے کب ہونے والا. لیکن اگر 14,000 سال بھی نہ ہوا نا، اگر یہ عزاداری بچے گی تو رسم عزا کی وجہ سے بچے گی. سمجھانا صرف یہ وہی دیانتداری، وہی سادگی، وہی سچائی جس سے آ کے لوگ بیٹھ جاتے تھے، چپ چاپ آگے مسائل پڑھتے تھے، گریا. کوئی بھی ہمارے بارے میں سوچتا تھا، کیا کہتا تھا بھائی کون سی قوم کا، یہ رونے والی قوم، یہ حسین علی کو یاد کرتے ہیں، محرم کے 10 دن آتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ کر فرشدہ بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. دیٹس اٹ. علی کے علی فضائل پڑھتے ہیں، علی کے واقعات پڑھتے ہیں، مولا حسین کے مسائل. یہ یعنی اٹس ناٹ اباؤٹ 1 ڈیکیڈ، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کی بات نہیں ہے، میں صدیوں کے کورس کی بات کر رہا ہوں. جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ کلیئر نہیں ہوگا تب تک اس عزاداری کو ہم دیانتداری سے بتا نہیں سکیں گے آگے. یہ رسم عزا اگر رسم کو ہٹا دیں گے نا آپ یقین جانیے بڑے سے بڑے ایونٹ کو لے لیں، آپ اس کو زندہ نہیں رکھ سکتے. ریسنٹ ہسٹری کا ہم تو اپنی بات کرتے ہیں نا، آپ غیروں کی بات کر رہے ہیں. ریسنٹ ہسٹری کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے جس نے بہت ٹائم ہو گیا سوری، ریسنٹ ہسٹری کا جو بس 2-3 منٹ اور، ریسنٹ ہسٹری کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے کون سا واقعہ ہے میرے حساب سے؟ ممکن ہے آپ ایکسیپٹ کریں اگر 9/11. آج 9/11 بھی زندہ نہیں ہے اس لیے کہ کوئی رسم اٹیچ نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی رسم اٹیچ ہو گئی ہوتی، مثلا فرض کر لیں ڈیسائیڈ کیا ہوتا انہوں نے کہ بھائی ہر 9/11 کو پوری دنیا کے بچے جو ہے، اسکولوں کے بچے جو ہے ہوا میں غبارے چھوڑیں گے، کر دیا ہوتا، سال 2 سال 3 سال محنت کر کے چند $1 ملین لگا دیے ہوتے، جس طرح کرسمس کی کیک کی رسم بنا دی، جس طرح سینٹا کلاus کی رسم بنا دی ہوتی، آج زندہ ہوتی. میں رائٹ رانگ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. اگر کوئی رسم اٹیچ کر دی ہوتی کہ صاحب ہم یہ کام کریں گے، صاحب وہ کام کریں گے، آج زندہ ہوتی. اچھا ہوتا، برا ہوتا، ہونا چاہیے تھا، نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، زندہ ہوتی. یہ رسمیں واقعات کو زندہ رکھتی ہیں. ہم کو ائمہ سے زیادہ اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں. میں سمجھانا سے بھی چاہ رہا ہوں، اہل بیت اطہار نے انکنڈیشنل عزاداری، دیٹس اٹ. یعنی فرشدہ بچھاؤ، یاد کرو بی بی تیرے حسین کو، بھولے نہیں، دیٹس اٹ. تو یہ رسم عزا، یہ عزاداری کی رسم بطور کلی، جب میں 200-250 سال کے اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت کلیئرلی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے حسین مظلوم، غریب حسین، تشنا حسین، پیاسا حسین، سال 2 سال نہیں، صدیوں تک، حتیٰ 200 سال گزرنے کے بعد زمانے کے امام زیارت ناہیہ میں بھی جو امام حسین کا تعارف کروایا، وہ کون سا تعارف کروایا؟ مظلوم حسین، پیاسا حسین، السلام علی الخد الطریب، السلام علی الشیب الخدیب، اس داڑھی پر سلام جو اپنے خون سے رنگین ہو گئی تھی، السلام علی الخد الطریب، اس رخساروں پر سلام جس پر خاک لگ گئی تھی، ان سروں پر سلام جن کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی تھی، ان چہروں پر سلام کربلا سے کوفہ تک جن کا رنگ بار بار تبدیل ہوتا رہا. کتنے دردناک الفاظ ہیں جو میرے مولا حسین نے استعمال کیے. تو بہرحال بڑی باتیں ہو گئی آپ لوگوں کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب اسی ایک قبیلے کے لوگ بن گئے ایک طرح سے، ذاکری کے. پروردگار عالم ہمیں دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جس انداز سے اہل بیت اطہار نے اس رسم عزا کو میں دیا ہے، خدا کرے اسی سادگی، سچائی کے ساتھ، اسی دیانتداری کے ساتھ اپنی اگلی نسلوں تک ہم اس عزاداری کو منتقل کریں انشاءاللہ. یہ عزاداری زندہ و قائم رہے. یہ عزاداری زندہ رہے گی تو ہم زندہ رہیں گے. ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا، اس عزاداری نے ہم کو زندہ رکھا ہے. خدا کرے زمانے کے امام کے ظہور تک انشاءاللہ عزاداری اسی سچائی، سادگی، ایمانداری سے ہوتی رہے. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ یہ القائم، یہ جہاں پر بیٹھ کر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھی بنیادیں ہیں. خدا ان کے بانیان کو، خصوص ڈاکٹر عابد صاحب کو سلامت رکھے، پوری ٹیم کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے خیر و برکت کا چلتا رہے. ہاں جی، پریشانیاں ساری خدا کرے کہ ساری کی ساری دور ہوں انشاءاللہ. محمد و آل محمد کے صدقے میں یقیناً دور ہوں گی انشاءاللہ. پالنے والے ہر طرح سے کامیابی عنایت فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شامل فرما. مولا کے ظہور عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.